آج تو منظر ہی بدل چکا ہے۔ تزادستان کے اندھیرے یکایک چھٹ گئے ہیں، مایوسی اڑن چھو ہو گئی ہے۔ ہر طرف سرخ و سبز جھنڈیاں لگنے لگی ہیں، کیلے کے پتوں سے آرائشی دروازے بنائے جا رہے ہیں، قمقمے اور بلب تیار ہیں تاکہ رات کو چراغاں ہو سکے۔ گلیوں، بازاروں اور حتیٰ کہ دیہات تک میں جشن کا سا سما ہے۔ موسیقار، گلوکار اور ڈھولچی اپنے ساز تیار کر چکے ہیں۔ فضا میں موسیقیت پھیلنے ہی والی ہے۔ لمحوں میں تزادستان کی قسمت بدل چکی، بس رانجھے کے ہاں کی دیر تھی۔ سب کچھ یک لخت بدلنے لگا ہے۔ تزادستان کی وارث شاہی ہیر کہانی میں خرابی صرف اتنی تھی کہ رانجھا راضی نہیں تھا۔ جو ہی رانجھے کا دل نرم ہوا ہے، نہ کوئی ایکس رہا ہے، نہ کوئی ڈرٹی ہیری اور نہ کوئی ریٹائرڈ جرنیل، سب ویر بن گئے ہیں۔ کیا خوبصورت رت آ گئی ہے۔ انصافی زمانہ پھر سے آنے کو ہے، جیلوں کے دروازے ٹوٹنے کو ہیں، ہر سو طیور چہکنے لگے ہیں، بلبلے نغمہ خواں ہیں، کوئلے اور طوطے اپنی بولیاں بولنے لگے ہیں، مور مائل بر رقص ہیں، اور تو اور شجر بھی خوشی سے لہلہا رہے ہیں۔ زمین و آسمان کی خوشی کا یہ عالم ہے کہ ایک طرف پانی برس رہا ہے تو دوسری طرف قوس قزح نے عالم کو خیرہ کر رکھا ہے۔ زمانے نے یکا یک کروٹ لے لی ہے۔ بقول بھلے شاہ، الٹے ہور زمانے آئے، تامے بھید سجن دے پائے، بھلیا حکم حضوروں آیا، تسے نو کون ہٹائے۔ تازہ خبر آئی ہے، خضر سادہ بھائی ہے کہ مصداق سب کچھ بدلنے والا ہے۔ بالکل سچی خبریں دینے والے بیرون ملک بیٹھے یوٹیوبرز نے خبر دی ہے کہ ایک طرف تو رانجھے کے لیے گاڈ آف آنر کی تیاری کی جا رہی ہے، تو دوسری طرف پارٹی کی جانب سے ایک بڑی محفل موسیقی ترتیب دی جا رہی ہے، جس میں وہ سب گلوکار مدعو کیے جائیں گے جو تبدیلی کی خواہش میں خان کے ساتھ رہتے تھے، مگر جب مشکل وقت آیا تو وہ طاقت کی چوکھٹ پر دو زانو ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ پارٹی نے ان تمام گلوکاروں کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے انہیں جشن تبدیلی میں مدعو کرنے کا عظیم فیصلہ کر لیا ہے۔ انتہائی اندرونی ذرائع بتا رہے ہیں کہ پہلے انقلابی قدم کے طور پر سیاسی اصطلاحات کے نئے ترجمے اور تشریح کے لیے ایک اعلیٰ اختیاراتی کمپنی بنا دی گئی ہے جو 3 روز کی قلیل مدت میں اپنا کام مکمل کرے گی۔ کمیٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ ابتدائی فیصلے میں ہی طے کر دے گی کہ آئندہ سے ملک میں کسی آرمی کو چیف کے خطاب سے پکارنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ ہر خاص و عام کے لیے لازم ہوگا کہ وہ عزت و احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی روایات کے مطابق اس عہدے کو صرف اور صرف سپہ سالار کہہ کر پکارے اور لکھے، ورگنہ آنے والی حکومت سخت کارروائی کرے گی۔ بالکل اسی طرح جیسے جنرل باجوہ کا کارٹون ایک کتاب کے ٹائٹل پر چھاپنے کو ناہنجار صحافی کی گستاخی جانتے ہوئے اسے ہٹانے پر مجبور کیا گیا تھا، وہی سلسلہ پھر سے شروع کیا جائے گا۔ کمیٹی کو یہ ہدایت بھی کی گئی کہ میر جعفر اور میر صادق کی حب الوطنی ان کے اعلیٰ کردار اور جرأت مندی کو واضح طور پر بیان کرے تاکہ ماضی میں ان کے سیاسی استعمال سے جو غلط فہمی پھیلی تھی اس کا خاتمہ ہو سکے۔ کمیٹی سے کہا گیا کہ وہ نیوٹرل کے معنی فوراً تبدیل کرے، نیوٹرل بامعنی جانور اب متروک قرار دے کر لغت سے نکال دینا چاہیے۔ واضح کر دینا چاہیے کہ نیوٹرل ہی تو اصل لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی قدر و قیمت پہچاننے کے لیے کمیٹی ایکس اور ڈرٹی ہیری کی مثبت تشریح پر بھی غور و خوض کے بعد اس مسئلے کا حل تجویز کرے گی۔ امکان یہی ہے کہ ایکس کا مطلب عقل مند اور ڈرٹی ہیری کا مطلب بہادر ہوگا۔ لفافہ صحافیوں کے بارے میں فی الحال تشریح کا امکان نہیں ہے، کیونکہ تبدیلی کے فوراً بعد پھر سے طاقت خان کے ساتھ مل کر ان کی لفظی اور سیاسی ٹھکائی جاری رکھی جائے گی۔ انتہائی مستند، معتبر، واحد سچے، آزادی کے مجاہد اور جمہوریت کے متوالے باہر بیٹھے یوٹیوبرز نے مستقبل کا نقشہ بنا لیا ہے، اور وہ یوں ہے کہ انصافی بھائی اور عسکری بھائی پھر سے مل کر حکومت کریں گے، دوبارہ ایک صفحے پر آ کر احتساب جاری رکھیں گے۔ جو ہی یہ محب الوطن مخلوط حکومت کام شروع کرے گی، سارے دل درد دور ہو جائے گی، مہنگائی کو سرے سے مکا دیا جائے گا، مہنگی بجلی کا ایسا حل نکالا جائے گا کہ دنیا ششدر رہ جائے گی، جادو اور روحانی طاقت اور کس دن کام آئے گی۔ اوورسیز اور عسکری بھائی تزادستان سے اپنے گلے شکوے دور کریں گے۔ راوی
चैन ही चैन लिखेगा। दूध और शहद की नहरें दोबारा बहने लगेंगी। डॉलरों और यूरो की इस कदर बारिश होगी कि तजादिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन जाएगा। यहाँ इस कदर तरक्की होगी कि पहले की तरह बैरून मुल्क से आकर लोग यहाँ नौकरी करेंगे। तामीरात का सिलसिला फिर से शुरू होगा। 50 लाख घर तामीर करने का मंसूबा झाड़ झंकार के बाद फिर से निकल कर आएगा और इस पर अमल दरामद किया जाएगा। लिफाफे सहाफ़ी सवाल करेंगे कि वो तहफ़्फ़ुज़ आइन, जमहूरी जिद्दोजहद, अदलिया की आज़ादी जैसे मुतालबात और इन पर अमल दरामद का क्या होगा, तो उन्हें ये मस्कत जवाब दिया जाएगा कि ये सब मुतालबात हमारे इक़्तिदार में आने के बाद से बेमानी हो चुके हैं। ऐसे फजूल सवाल करके मुल्क को तरक्की की पटरी से उतारने की कोशिश ना की जाए। तजादिस्तान में रहने वाले सब लोगों की बाजी अलीमा खान ने आज जेल खान की तरफ से जनरल आसिम मुनीर के नाम एक खुला पैगाम जारी किया है, जिसे जैतून की शाख लहराने यानी अमन की सबज झंडी बाहर निकालने से तशबीह दी गई है। बाजिया अलीमा ने जनरल साहब को कहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। ये बयान भी इसी तब्दीली की एक कड़ी है, जिसका आगाज उमर अयूब खान के जेल से बाहर आकर दिए गए बयान से हुआ था। बस अब पलक झपकने की देर है कि देव उतरन के नून और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा करके हुकूमत से बाहर ले जाएंगे और इंसाफियों को इक़्तिदार के तख्त पर बिठाकर ये जिन 10 बस्ता इनके पीछे खड़े हो जाएंगे। कई तशकीक पसंद और शक के आदी मुजरिम अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि ये इनकलाब कैसे आ गया, दिल कैसे बदल गए, रातों रात ऐसा क्या हो गया कि दुश्मनियां मोहब्बतों में बदल गईं, दोबारा कुर्बतों की जगह ले गईं। पहले तो कोई जेल खान को असीरी से निकालने पर तैयार ना था और ना ही कोई मसालिहत के लिए अस्करी भाई की नाराजगी मोल लेने को तैयार था। लोग सवाल करते हैं कि बंद गली से जेल खान कैसे निकल आया है, यकायक ये सब कुछ बदल क्यों रहा है। नूनी इसका जवाब देते हुए कहते हैं, फिलहाल बड़ा मसला मईशियत का है। इंसाफी जो कुछ देख रहे हैं ये एक ख्वाब है। दरअसल ये सारा ख्वाब उन्होंने सोते हुए देखा है। आंखों को मलकर उन्हें अच्छी तरह खोलें, फिर देखें हकाइक बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये लोग गाड़ी मिस कर चुके, अब इनके लिए एक ही रास्ता है कि वो भागकर इसी ट्रेन को पकड़ लें जिसका ड्राइवर नूनी है। ना कोई नई ट्रेन आनी है और ना इस ट्रेन से कहीं रास्ते में रुकना है। इंसाफी कुछ देर सब्र करें, सब वाज़े हो जाएगा। मुक़्तदरा कच्ची गोलियां नहीं खेलती, ना एक्स ने बदलना है, ना डर्टी हैरी बदलेगा, ना जनरल साहब मेहरबान होंगे। बिलाखिर इंसाफियों को ही सिस्टम मानना पड़ेगा, इसी से शायद कोई रास्ता निकल आए।